یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگراموں کے ساتھ. گزشتہ روز کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے 3 اساتذہ اور ان کے ڈرائیور کو ایک خودکش حملے میں اڑا دیا گیا. ناظرین، یہ چینی اساتذہ پاکستان میں مفت بچوں کو اور نوجوانوں کو چینی زبان اور دوسرے علوم سے آراستہ کر رہے تھے، لیکن انہیں نشانہ بنانے والی ایک خاتون نکلی، ایک بلوچ قوم پرست خاتون، جس نے اپنے آپ کو بام سے اڑا لیا، یعنی سوسائڈ بامبنگ کر لی. یہ شہری جان بلوچ برامش 2 بچوں کی ماں، زولوجی کی ایم اے ایجوکیشن اور اب ایم فل کی طالبہ، جو وہاں پہ ہاسٹل میں رہتی تھی، خاموشی سے آئی برقع پہنے ہوئے، اور جب ان کی ویگن چینی اساتذہ کی وہاں سے قریب سے گزری، ان کے انتظار میں 9 منٹ کھڑی رہی، اور جو ہی وہ قریب پہنچی، میں نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے بٹن دبایا اور خود کو بھی اڑا لیا اور اس ویگن کو بھی اڑا دیا جس میں چینی اساتذہ آ رہے تھے. یہ بہت اندوہناک، خوفناک واقعہ ہے. اس سے میرا دل بہت بوجھل ہوا ہے اور میں بہت اداس ہو گیا ہوں اور پریشان ہو گیا ہوں، پاکستان کے بارے میں بھی، سی پیک کے بارے میں بھی، سب سے بڑھ کر بلوچ عوام کے بارے میں بھی، اور خود اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے بھی. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھاشا ڈیم میں کے مقام پہ چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور 9 چینی انجینئرز مار دیے گئے تھے. آخر یہ کون ہے؟ اس کارروائی کی فوری طور پر اس کو قبول کر لیا، ذمہ داری لے لی. ایک بلجیت بریگیڈ کے نام سے ایک بریگیڈ ہے جو کہ بلوچستان لبریشن آرمی کا حصہ ہے. یہ بی ایل اے اور اس طرح کی 2-3 اور تنظیمیں ایک عرصے سے 2001 سے مصروف ہیں مسلح جدوجہد میں اپنے قومی آزادی اور قومی حقوق کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو کالونی بنا کے رکھا گیا ہے، ان کے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کے لوگوں کی لاشیں مسخ کی گئی ہیں، ان کے ذرائع پہ قبضہ کیا گیا ہے، اور اب یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یا یہ جو بندرگاہ بنائی جا رہی ہے بلوچستان میں، یہ ان کی ہے، لیکن اس پہ قبضہ دوسروں کا ہے. اور یہاں جو ترقی ہو رہی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہو رہی، وہ بلوچستان سے باہر کے آئے ہوئے لوگ اور چین کے لیے ہو رہی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے، ایک طرف ہمیں وہ فرا نظر آتی ہے. کسی نے خوب 2 تصویریں صحافی نے کٹھی بھیجی ہیں. ایک فرا ہے جو ایک پاکستان کا ایک صورت، ایک شکل ہے. دوسری طرف یہ شہری بلوچ ہے، شہری جان بلوچ، جو اپنے بچوں کو، 2 چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر، جس نے خود کو بھی اڑا لیا اور چینی انجینئرز کو بھی موت کا لقمہ بنا دیا. یہ خاتون نے ایسا کیوں کیا؟ یہ پڑھے لکھے خاندان کی خاتون ہے، یہ کوئی بے روزگار خاندان کی بھی خاتون نہیں ہے. اس کے خامد کو، جو کہ ڈینٹسٹ تھا، وہ غائب ہو گیا تھا یا وہ مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا تھا. لیکن آخر ایک خاتون، ایک دل میں درد رکھنے والی، میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، بڑی معصومانہ ہنستی کھیلتی ایک فیملی، وہ یہ اس راستے میں کیوں چل پڑی؟ یہ سوال اٹھتا ہے. یہ سوال سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے سینکڑوں نوجوان غائب ہوئے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء کے رٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ صدر صاحب ان کی بات چیت سنیں. بلوچ طلباء کو وہاں پہ ہراساں کیا جا رہا ہے. اس واقعے سے اگلے ہی روز آج یعنی پنجاب یونیورسٹی سے بھی ایک طالب علم کو اٹھا لیا گیا ہے، جو تربت کا رہنے والا تھا، جو یہاں اپنے کزن کو ملنے آیا تھا. یہاں سے اس نے عید منانے کے لیے گھر جانا تھا کہ اسے اٹھا لیا گیا ہے. اب یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے شہریوں کو غائب کر دینے کا، اس سے آپ دیکھیے بلوچ نوجوانوں کی تنظیم جو ہے، بلوچ کونسل اسٹوڈنٹس کی، جو بلوچ کونسل ہے لاہور میں، اس نے احتجاج کیا ہے. اس پہ بلوچستان سے بھی احتجاج کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن اس خاتون نے جو رستہ اختیار کیا، اس پہ اس کی مذمت کی ہے جناب اختر مینگل صاحب نے بھی اور باقی نیشنلسٹ لیڈرز نے بھی، جو پارلیمانی یا آئینی طریقے سے جو اپنی جدوجہد قومی حقوق کی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں.
اسی طرح بلاول بھٹو نے اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اور مذمت کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ بلوچوں کو اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقہ جدوجہد کا اختیار کرنا چاہیے، اس سے ان کی کاز کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ 2001 سے یہ مزاحمت شروع ہوئی اور وہاں پہ یہ ملٹری آپریشن شروع ہوا۔ 2006 میں جا کر جب جنرل مشرف نے نشانہ بنایا اکبر بگٹی کو، مار دیا گیا، تو اس کے بعد یہ اور آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھر یہ مختلف بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، ریپبلکن آرمی، اور یہ اس طرح کی تنظیمیں 5-6 یہ وجود میں آئیں جو گریلا کارروائیز کرتی ہیں اور مختلف سرکاری اور سلامتی کے اداروں کے لوگوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ لیکن اب یہ نیا رجحان آیا ہے خودکش حملے کا، اور اس میں خاتون کا، یہ ایک بالکل نئی طرح کی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو بڑی دلخراش ہے اور جو بڑی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بلوچستان میں 5ویں خانہ جنگی ہے اور 5ویں فوجی کارروائی ہے اور 5ویں وہاں پہ مزاحمت ہے جو اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ نہ ملٹری آپریشن کامیاب ہوئے ماضی میں اور اب بھی کامیاب نہیں ہو رہے، کیونکہ اس کی جو جغرافیہ اتنا بڑا ہے، اس کی ڈیموگرافی ایسی ہے، اتنا وسیع علاقہ ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، اور انتہائی دور دراز علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں اور علاقے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں ان تک پہنچنا، ان تک رسائی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ بنی، دوسرا خود یہ جو مسلح مزاحمت ہے قوم پرستوں کی، یہ بھی کامیاب اس لیے نہیں ہو پائی کہ خود جغرافیہ بلوچستان کا ایسا نہیں ہے کہ جو چھوٹا سا ہو اور جسے بلوچ علیحدگی پسند اٹھا کر لے جائے۔ تو لہذا یہ ایک طرح کی ایک تاریخی سٹیل میٹ ہے، ایک تاریخی جمود ہے، یا کہہ لیں ٹھہراؤ ہے، یا سٹیل میٹ ہے جو چل رہی ہے۔ اس کے باہر نکلنے کا کوئی عقلی، کوئی سیاسی، کوئی جمہوری اور کوئی راستہ، عقلی راستہ نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ نیشنل الیکشن پروگرام میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے گا، لیکن سیاسی حل تلاش نہ ہوا۔ مسنگ پرسنس پہ کمیشن بنے جن کے زیادہ تر تعلق بلوچستان سے ہی ہے، اور علاقوں سے بھی ہے، لیکن زیادہ تر کا بلوچستان سے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، بہت سے لوگ فرار ہو گئے ہیں، بہت سے سرمچاری ہو گئے ہیں، بہت سے مسلح جدوجہد میں چلے گئے، اس میں مارے گئے یا غائب ہو گئے یا ملک سے باہر چلے گئے، لیکن ہے اب بھی یہ جو ہے مسنگ پرسن کا سلسلہ اور اغوا کا، دن دہاڑے اغوا کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد میں ان کی لاشیں ملتی ہیں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، نفرت اور غصہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے شیری جان بلوچ برامش نے خود کو اڑا کر اس کا مظاہرہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان بہت بڑا خطہ ہے، اب بلوچستان کے لوگ وہاں پشتون بھی بستے ہیں، بلوچ بھی بستے ہیں، ہزاراز بھی ہیں، اور پنجابی بھی ہیں، اور قومیتوں کے لوگ بھی ہیں، اور مختلف زبانیں بولنے والے ہیں۔ ان کے ہاں بہت زیادہ معدنی ذرائع ہیں، جس میں گیس ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کم گیس برآمد ہوئی تھی سوئی میں، اور آج تک بلوچستان کے عوام کو زیادہ تر علاقوں میں گیس نہ مل سکی۔ اب یہ ریکوڈک کا آپ دیکھیے، سونے اور تانبے کی کانوں کا جو منصوبہ تھا، اور اس میں بھی بلوچستان کا حصہ اس وقت 25%، یعنی جو پاکستان کو مل رہا ہے اس میں 25% وفاق کے پاس جائے گا، 25% لوکل لیول پہ جائے گا۔ یہ جو ہماری گوادر کی بندرگاہ ہے، اس میں ہم نے دیکھا کس طرح پلاٹ بکنے لگے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننے لگیں۔ لاہور میں ہم نے، کراچی میں اس کے اشارات دیکھے، جسے دیکھ کر بلوچوں کو بڑا غم و غصہ ہوا کہ ہماری زمین، ہمارا سمندر، ہماری جگہ، اور وہاں پہ ہم ہی اس سے باہر ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک وہاں کا احتجاج بلوچ مچھیروں کا، جنہیں سمندر میں جانے نہیں دیا جاتا تھا، جن پہ بندشیں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے 1 مہینہ کا دھرنا دے کر اپنے مطالبات منوائے۔ تو بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ذرائع پر ان کا حق ہو، اور یہ 18ویں ترمیم کے تحت 73 کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر وفاقی اکائی کا اپنے قومی ذرائع، قومی معدنیات اور گیس، آئل جو بھی ہیں، ان پر ان کا بنیادی حق ہے۔ تو بلوچوں کا بنیادی حق آئینی طور پر ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور عملاً اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی معاملات سے
بیگانہ کر دیا ہے, علیحدہ کر دیا ہے, اور ہمیں جبر کا, قومی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بات بھی درست ہے. 5 وہاں پہ یہ فوجی کارروائیاں ہو چکی ہیں گزشتہ 60-65 سال میں, تو جو کہ ایک تاریخی المیہ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا. ہم ابھی وہ رپیٹ ہوتے ہوئے ایک اور چھوٹی سطح پہ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں. اس وقت بھی کہا گیا کہ دیکھیے بنگالی ہندو کے ایجنٹ بن گئے, ہندوستان مداخلت کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب بھی کہا جا رہا ہے یقیناً اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہیں, یقیناً اس اندرونی ہماری جو ٹربل ہے اس میں بیرونی قوتیں یقیناً اس میں وہ ایک گن ڈال رہی ہیں, یا اس میں وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. یقیناً اس میں را نے بھی پیسہ لگایا ہے اور یہاں پہ بدامنی پھیلانے میں ایک کردار ادا کیا ہے. لیکن اصل معاملہ ہماری اندرونی تضاد کا ہے, اندرونی لڑائی کا ہے. اسے حل کرنے کی ضرورت ہے, جس سے اگر ہم نہیں حل کریں گے, ہم دراصل مدد کر رہے ہوں گے بیرونی قوتوں کی کہ وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں, جس کا نہ بلوچوں کو فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے سیاسی حل کی بات کی گئی تھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈمی حکومتیں اور کس طرح کے جعلی انتخابات کرائے جاتے ہیں بلوچستان میں, اور وہاں سے کیسے کیسے نسخے اور جعلی سردار حکومت میں بٹھا دیے جاتے ہیں, جو سارا پیسہ خود کھا جاتے ہیں. آپ اس میں پوری اسمبلی بیٹھ کے بانٹ کے کھا لیتی ہے. ان کی حقیقی نمائندوں کو منتخب ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا, یا انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس طرح تو بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو قوم پرست جمہوری پارٹیاں پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتی ہیں اور جو آئین پاکستان کے تحت اپنے قومی حقوق کی جدوجہد کرتی ہیں, جیسے اختر بینگل ہیں, جیسے ڈاکٹر مالک ہے, یا اور جو نیشنلسٹ لیڈرز ہیں, جو پاکستان کے آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے اور پرامن طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کی اس پوزیشن کے باعث انہیں تانا دیا جاتا ہے. سرمچاری اور جو مسلح جدوجہد کے والے گروپ ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ GSQ کے یہ اسلام آباد کے ایجنٹ ہیں. لیکن اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی سمجھتی ہے کہ وہ طے کرے گی کہ افغانستان بلوچستان کیسا ہو, وہاں ترقی کیسے ہو, وہاں کے منصوبے کیسے ہو. یہ ان کا حق نہیں ہے. نہ انہیں پتہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کیا ہے. اس میں بلوچستان کے عوام کی, ان کی ترقی میں, ان کی ڈیولپمنٹ میں, ان کی سیاست میں ان کی براہ راست شرکت ضروری ہے, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی بیرونی مداخلت کے, بھلے وہ اسلام آباد سے ہو یا بھلے وہ باہر سے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے اور بلوچوں کی امنگوں کو, ان کے تقاضوں اور مطالبوں کو اور ان کی ڈیمانڈز کو ایڈریس کرنا چاہیے, جو ہمارے ہی پاکستانی بھائی ہیں, ہمارے ملک کے شہری ہیں, اور وہ ایک وفاقی اکائی کی نمائندگی کرتے ہیں. اس وفاقی اکائی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں رہ سکتا, سلامت نہیں رہ سکتا. تو پاکستان کی سلامتی کا تقاضا بھی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا ایک سیاسی اور منصفانہ حل تلاش کیا جائے. اگر اس کا سیاسی اور معاشی حل اور منصفانہ حل تلاش نہ کیا گیا تو ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے رہیں گے. ایک ماں کو فدائی بنتے اور خود کو بام سے اڑاتے ہوئے, خودکش حملہ کرتے ہوئے دیکھیں گے. ایسا دن پاکستان کو نہ دیکھیں تو ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. بدلوں کے نشریات سے.